جب شیاطین نے، ملائکہ نے عظمت آدم کو للکارا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ تو اسے حکمران وقت بنا، کائنات کی تسخیر کا باعث بنا، اس کو ہمارا مالک بنا، مخدوم بنا، اس وقت پروردگار نے ایک علمی سا، چھوٹا سا علمی ٹیسٹ دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ لے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک تختی، چند حروف، جملہ مخلوقات کو پیش کی گئی، کہا اگر تم واقعی اس دعوی سیادت کے حقدار ہو تو پھر ان چند الفاظ سے زندگی مرتب کر کے بتاؤ۔ ملائکہ پازیٹیو شعور رکھتے تھے، ان میں نیگیٹیوٹی تھی نہیں سرے سے، انہوں نے اپنی اس نااہلیت کا فوراً اقرار کر لیا۔ 10,000 سال لگے ہوں گے، 20 لگے ہوں گے، ہم اس کو ایگزیکٹلی اب لوکیٹ کر سکتے ہیں۔ 70,000 سال پہلے انسان میں گفتگو کا جرثومہ تھا ہی نہیں، اس کے جین میں تھا ہی نہیں گفتگو کا ملکہ۔ 70,000 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے اشارہ اور کنایا سے گفتگو سیکھی۔ 40,000 سال پہلے چوتھی آئس ایج کے بعد نیولتھک ایج میں ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر کے زمانے کے دوسرے عرصے کے بعد انسان نے گفتگو کرنا، آبادیاں بنانی سیکھ لی۔ شاید یہ 10-20 ہزار کا سال جو عرصہ گزرا، یہ ان تینوں جنریشنز کی آزمائش کا تھا، ملائکہ کا تھا، جنات کا تھا اور انسانوں کا تھا۔ علم میں انسان بازی لے گیا۔ وَقَالَ يَا آدَمُ، جہاں فرشتوں نے یہ کہا کہ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، کہ اے پروردگار ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو ہمیں دیتا ہے، اس سے کم و بیش کچھ نہیں۔ مگر جب آدم سے کہا قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ، تم تو بتاؤ تم نے تختی کا کیا کیا۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، فر شروع ہو گئے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک زندگی کا حساب کر دیا، درختوں کے نام رکھ لیے، پودوں کے اسماء سمیٹ لیے، کیا سے کیا اس نے اپنی فہرست نہ بنا لی۔ تو اللہ نے ایک ناز سے کہا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تُكْتُمُونَ، میں جانتا ہوں تمہارے دلوں میں کیا تھا۔ خلافت جنت کی آرزو تھی، بہت بڑی گیلیکسی ہے، ہمارے علماء نے اسے چھوٹے چھوٹے 3 باغوں میں سمیٹ دیا، مگر جو مملکت پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی تھی اس کی تو حیت جانی ہی نہیں جا سکتی۔ فرمایا، اور کل تو یہ پتہ نہیں لگ سکتا تھا، مگر آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ 180 بلین گیلیکسیز ہیں اور ایک گیلیکسی میں 1 خرب ستارہ ہے، یہ جو پاس کھڑی ہے جس کو اینڈرومیڈا گیلیکسی کہتے ہیں، ایک گیلیکسی میں 1 خرب ستارہ ہے، اور ایسی 180 بلین گیلیکسیز ہیں، اور ساری گیلیکسیز اور ساری کائنات اور سبا کائنات ملا یہ کائنات ایک ہے۔ آپ نے غور کیا قرآن کے لفظوں پر، ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، بلند ہوا وہ آسمانوں کو، مگر یہاں مراد یہ ہے کہ بلند ہوا وہ بلندیوں کو، اور درست کیے 7 آسمان، ایک سما میں 7 آسمان شامل ہیں، یعنی اس کی کائنات کے ایک ادنا سا نمونہ یہ ہے کہ 7 کائناتوں کا مالک ہے وہ، جو آپ کے بتانے کے لیے اس سے اوپر کیا ہے، آگے کیا ہے، پیچھے کیا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا۔ خدا نے قرآن میں کہا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 کائناتیں تخلیق کی، اور ان 7 کائناتوں میں 7 زمینیں تخلیق کی۔ اتنی بڑی کائنات کے مالک نے جنت کی ڈیفینیشن دی ہے،
وہ جنت جسے آپ 3 باغوں پہ مشتمل سمجھتے ہیں، اس کی تفصیل دی ہے کہ ارضها السماوات والارض، اس جنت کی چوڑائی 7 آسمانوں اور زمینوں کی لمبائی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ وہ جنت ہے۔ ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ اے اسمال پلیس اور اے سنگل گیلیکسی، وہ اتنی بڑی کائنات ہے، جنت اتنی بڑی کائنات ہے کہ جس میں ارب ستارے خوبصورت رنگ و بو پھیلا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص، آخر کوئی نہ کوئی تو اسے جانتا ہوگا، دیکھتا ہوگا، اوپر جاتا ہوگا۔ سب کے دل میں اس کائنات کی تسخیر کی آرزو تھی جسے اللہ نے انسان کے نصیب میں رکھ دیا اور اس کو کوالیفائی کیا، اور کوالیفائی علم سے کیا۔ آف دا ریکارڈ چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر کے لیکچرز کو ود ریفرنسز آپ تک پہنچایا جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس ویڈیو میں اس ایڈیشن کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اور اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی ایسی ساری ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔